Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our ابھی ہم videos. پوائس اسپرٹ صاحبہ کا تھوڑا سا مفہوم ان کا لے لیتے ہیں، رائے کیا اس سارے معاملے میں. تو میں اپنا مائک جو ہے وہ آف کر دیتا ہوں جس طرح پہلے کیا ہے، تو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام یہ جو ورحمۃ اللہ ریسرچ ہے یوز آصف کے حوالے سے، اس کو پہلے تو مطلب شمس الدین صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ویڈیوز میں بیان کر دیا. اب اس کا جو آج ہم لوگ ایک تجزیہ یا ایک لیکچر کی فارم میں پیش کر رہے ہیں، بابر بٹ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے، وضاحت سے، صراحت سے بیان کر دیا کہ یوز آصف کون ہے. اور مرزا صاحب نے کیا بتانے کی کوشش کی، کس طرح جماعت احمدیہ نے دجل کیا. کیا ہم اس میں ایک بات دیکھ سکتے ہیں اس ریسرچ کے بعد جماعت کی طرف سے، جماعت احمدیہ کی طرف سے کوئی جواب یا موقف سامنے نہیں آیا سوائے ایک ویڈیو کے جو میری نظر سے گزری. اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر کوئی اور ہے تو آپ بتا دیجئے. مطلب یہ زیادہ بہتر تو شمس الدین صاحب کو پتا ہوگا، کیونکہ جری اللہ جو کٹا تحقیق والا مربی ہے اس نے ایک ویڈیو دی تھی کچھ عرصہ پہلے، جس میں اس نے یہی والا پیج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بابر بٹ صاحب نے پیش کیا، جلد 14 کا صفحہ نمبر 170، اس نے اس کو پیش کیا ہے. کیا وہ ویڈیو کا کلپ ہم یہاں چلا سکیں گے؟ جی اگر وہ آپ لگا دیں تو ذرا پہلے ہم جری اللہ صاحب کا موقف سن لیں، کیونکہ میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ اب تک اس پورے ریسرچ کا جواب جماعت کی طرف سے کسی آفیشل ان آفیشل فورم سے نہیں آیا سوائے اس ایک ویڈیو کی فارم میں. اور اس میں جو پوائنٹ انہوں نے پیش کیا ہے میں ذرا تھوڑا سا اس کا انالیسس کرنا چاہتی ہوں. تو آپ اگر وہ ویڈیو لگا دیں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد نا میں اپنا موقف انشاءاللہ شروع کرتی ہوں. سامنے روحانی خزائن جلد 14 وہی جلد ہے، جلد 14 کتاب راز حقیقت بھی وہی ہے، صفحہ نمبر 170 ہے. شمس الدین صاحب 167 دکھا رہے تھے، ان کے ہی اس کتاب کے ہی 3 صفحہ بعد، اس کتاب کے 3 صفحہ بعد ہی یہ آپ کے سامنے موجود ہے تحریر. اب اس تحریر میں دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے آباد بیان فرماتے ہیں. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے جو کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا اور شہزادہ کے لقب سے موسوم تھا. شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھلائی جس کا نام عین الحیات ہے. اس کتاب میں بہت سا قصہ بصفحہ 119 ابن بابویہ اور کتاب کمال الدین اور اتمام النعمہ کے حوالہ سے لکھا ہے. آگے حضور کے بعد بیان فرما رہے ہیں. لو جی، شمس الدین صاحب کی پوری ویڈیو، پوری تحقیق، اس پورے پروگرام کو پورا تہس نہس کر دیا حضور کی اس تحریر نے. حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں لیکن وہ تمام بےہودہ اور لغو قصے ہیں. صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا اور کسی ملک سے سفر کر کے کشمیر آیا تھا. یہ حضور وہاں پہ بات بیان کر رہے ہیں جو دیکھیں یہ اب نیچے بھی یہ لفظ موجود ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. حضور نے تو یہاں پہ آپ کی شمس الدین صاحب ساری تحقیقات کو جو آپ نے وہ عین الحیات کتاب منگوائی ہے، پتہ نہیں کہاں سے منگوا کے آپ نے نام لگا دیا کہ میں جناب بڑی دور سے لے کے آؤں تو اللہ کے واسطے نے کتاب اور دیکھ لو ذکر ہی نہیں ہے. حضور یہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کتابوں میں ساری باتیں بےہودہ اور یہ باتیں بےہودہ اور لغو قصے ہیں، لغو قصے ہیں. شمس الدین صاحب صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب نے، یعنی صاحب کتاب جو اس کتاب کا مصنف ہے، وہ قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. یعنی اگر آپ نے اس کتاب سے کوئی قصے کہانیوں کو لینا بھی ہے، اگر آپ نے کوئی بات لینی بھی ہے تو اس بات کو لو جو حقیقت ہے. وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا، یعنی سیر تفریح، سیر کرنے والا تھا، جیسا کہ سیاہ کہتے ہیں بھی مسیح نام ہے اس چیز کو، سیاحت کرنے والے کو مسیح کہتے ہیں. اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. شمس الدین صاحب نے اس ویڈیو میں یہ
جی بہت شکریہ. اچھا, اس ویڈیو میں جو بات انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جری اللہ صاحب نے, ان ادر ورڈز کٹا تحقیق والے مربی نے, انہوں نے یہ کہا کہ باقی تمام قصے جو کہ اس کتاب میں ہیں, بلکہ دونوں ہی کتابوں کا نام اس نے لے لیا, اس نے لکھا کہ صفحہ 170 پہ عین الحیات کا بھی ذکر ہے, اور عین الحیات کا ریفرنس دیتے ہوئے لکھا یہ ہے کہ اس نے کتاب کے اندر بہت سے قصے اکمال الدین نامی کتاب میں سے لیے گئے ہیں, یعنی دونوں بکس کا اس نے نام لے لیا, اور اس کے بعد لکھ دیا کہ اس میں جتنے بھی قصے ہیں, جتنی بھی باتیں ہیں, وہ لغو ہیں اور بیہودہ ہیں. اچھا جی, چلیں ہم پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے جری صاحب سے نا اتفاق کر لیتے ہیں. اگر جری صاحب کے مطابق یہ مرزا صاحب کی تحریر ہے اور اس میں ایسا لکھا ہے, تو اس سے ایک بڑی ہی مزیدار سی بات ہو جائے گی کہ جماعت احمدیہ نے اگر 1 سال کے اندر جا کر اس ریسرچ کو نگیٹ کرنے کے لیے ایک موقف دیا ہے, تو اس میں بھی انہوں نے مرزا صاحب کے پیروں پہ خود بخود کلہاڑا مار دیا ہے, کیونکہ جن کتابوں کے تمام قصوں کو انہوں نے لغو اور بیہودہ قرار دے دیا ہے, انہی کتابوں میں مرزا صاحب نے بہت سی پیشن گوئیوں کا جو ذکر کیا ہے, ان کا ریفرنس ان بکس میں سے دیا ہے. اچھا, شاید ابھی ہمارے ناظرین کے علم میں نہ ہو, اگر آپ وہ حوالہ لگا دیں, ہم پچھلی سٹریمز میں بار بار ذکر کرتے آئے ہیں کسوف و خسوف والے نشان کا, جو کہ مرزا صاحب نے بڑی صراحت سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں یہ نشان آسمانی ظاہر کیا, اور یہ جو نشان آسمانی ظاہر ہوا ہے یہ بھی کہاں سے مل رہا ہے, ذرا اگر آپ وہ ریفرنس لگا سکیں, مرزا صاحب کی بک میں سے آپ کو حوالہ مل جائے گا. ابھی اگر وہ لگ جاتا ہے تو میں آپ کو اس کی تفصیل بھی دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے جی, یہ ایک جلد ہے روحانی خزائن 18 صفحہ ہے 385, کتاب ہے نزول المسیح. اچھا جی, وہاں پہ اب مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان نے رمضان کے کسوف و خسوف سے گواہی دی, اور یہ گواہی نہ صرف سنیوں کی کتاب دار قطنی میں درج ہے, بلکہ شیعوں کی کتاب اکمال الدین نے بھی, جو نہایت معتبر سمجھی جاتی ہے, یہی حدیث کسوف و خسوف کی مہدی موعود کی علامت لکھی ہے. کیا لکھ رہے ہیں جی مرزا صاحب اس کتاب میں کہ یہ جو حدیث ہے, جس کو وہ حدیث کا نام دیتے ہیں, اول تو ہم نے آپ کو ثابت کر دیا تھا اپنی سٹریم کے ذریعے کہ یہ حدیث ہی نہیں, اور یہ ایک قول ہے جو کہ امام باقر صاحب سے صرف منسوب کیا گیا ہے, اور اس کی ساری پوری ایکسپلینیشن آلریڈی آپ لوگ سن چکے ہیں. اب اس کو وہ پھر سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے, جس کو مرزا صاحب حدیث کہہ رہے ہیں, اس میں جو کسوف و خسوف کی علامت لکھی ہے مہدی موعود کے حوالے سے, یہ شیعوں کی کتاب اکمال الدین نے لکھی ہے. اب دیکھیے, یہ تو کتاب ہے بھائی کٹا تحقیق صاحب, یہ تو کتاب ہو گئی لغو اور ہو گئی بیہودہ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کا اس نشان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا اس کو بھی اب ہم لغو اور بیہودہ قرار دے دیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اس کتاب میں صرف 3 باتیں درست ہے نا, کہ وہ ایک شہزادہ تھا, کشمیر میں آیا تھا, اور وہ جو ہے نا قبر اس کی وہاں پر تھی, بس, اور باقی ساری باتیں لغو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب کا جو اتنا بڑا نشان آسمانی تھا وہ بھی غالباً لغو ثابت ہو گیا. یہ ہم نہیں کہتے, یہ تو آپ خود کہتے ہیں. تو مرزا صاحب خود بھی اپنے پیروں پہ کلہاڑا مارتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے. اور دیکھیے جی, ان کے جو جماعت کے مربیان ہیں, انہوں نے بھی مرزا صاحب کی سنت پہ بالکل اچھے طریقے سے بطریق احسن اس پر عمل کیا ہے, اور مرزا صاحب کے پیروں میں خود ہی کلہاڑا مار دیا. ایک اور ریفرنس بھی میں نے آپ کو بھیجا تھا, جہاں پر کہ اس کا نام ہے اس کتاب کا, اگر آپ وہ بھی لگا دیں جی, روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 405. یہاں پر بھی مرزا صاحب یہی لکھ رہے ہیں. وہ پیچھے تو باقی کی وضاحت کر رہے ہیں نا اپنی سچ ثابت کرنے کے لیے کہ جی یہ حدیث ہے, اور یہ حدیث جو ہے چونکہ ثابت ہو گئی, آسمان پہ ایسا ہو گیا, سورج کو گرہن لگ گیا, چاند کو گرہن لگ گیا, تو یہ حدیث کی سچائی ثابت ہو گئی. حالانکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے ایسا کبھی ثابت نہیں ہو سکا, اور وہ بھی ثابت ہو چکا ہے 400-500 سال پہلے کہ مرزا صاحب سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں, جبکہ اس وقت بھی ایک بندہ مہدی ہونے کا دعوے دار تھا.
تو یہ جو ان کی اوپر کی بحث ہے یہ تو آلریڈی ہم لغو ثابت کر ہی چکے تھے. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر مرزا صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث، پلیز میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہرگز حدیث نہیں ہے، میں صرف مرزا صاحب کے الفاظ پڑھ رہی ہوں. یہ حدیث کتاب دارالقطنی اور اکمال الدین میں ہے جس پر انہوں نے کوئی جرح نہیں کی. یہاں پر بھی وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ مسیح موعود کی جو علامتیں خسوف و کسوف ہیں اس کے حوالے سے جو پروف ہے، جو ریفرنس ہے، وہ دارالقطنی میں بھی ہے اور اکمال الدین میں بھی ہے. اچھا اب بات کیا ہے کہ مرزا صاحب کے یہ جو نشان ہے جو بہت ہی بڑا نشان ہے، نشان آسمانی ہے، جو اکمال الدین میں لکھا ہوا ہے، چونکہ کتاب اکمال الدین لغو ہو گئی تو مرزا صاحب کا یہ نشان بھی لغو ہو گیا. اب ایک اور بھی چھوٹی سی بات، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے سکے تو ایک چھوٹا سا سکین اور ہے، اگر آپ وہ بھی پیش کر دیں، اگر لگا سکے. اس میں مرزا صاحب نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے، انہوں نے اپنے ایک اور نشان کا ذکر بھی کیا ہے، اور وہ بھی ذکر جو کر دیا ہے وہ ان کی سمجھ لیں کہ بدقسمتی ہوگی کہ اس کتاب کا بھی جو ہے ریفرنس ہے وہ اکمال الدین ہی ہے. اب وہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، یہ ان کا جی حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 18 کا ہی اور صفحہ ہے 396، اور اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ اہل سنت کی صحیح مسلم اور دوسری کتابوں اور شیعہ کی کتاب اکمال الدین میں بتصریح لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی. اچھا جتنے بھی ہمارے جماعت کے مطلب جنہیں ایکس قادیانی حضرات کہہ لیجئے یا جن کا سابقہ جماعت سے تعلق رہا ہے، وہ سب میری بات سے بڑے اچھے طریقے سے اتفاق کریں گے کہ جب تک ہم لوگ احمدیت میں تھے اس وقت ہم طاعون کو مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا نشان قرار دیتے تھے. جی ایگری کرتے ہیں آپ سب؟ اور ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مرزا صاحب کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیڑا بھیجا. اور پھر مرزا صاحب نے بڑے مزے کا ایک کام بھی کیا، آپ کو پتہ ہے جب یہ طاعون والا مسئلہ ہوا تھا تو مرزا صاحب کو، آپ کو میں نے پچھلی اپنی سٹریم میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ مرزا صاحب نے پیسہ بہت کیا. تو جیسے ہی طاعون کا معاملہ آیا تو مرزا صاحب پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے اس موقع کو بھی بہت خوبصورتی سے کیش کرنے کی کوشش کی. اور وہ کوشش کیسے کی کہ مرزا صاحب نے اس طاعون کی وبا کے لیے، جس کو کہ انہوں نے اپنا ہی نشان قرار دیا تھا، انہوں نے اس وبا میں لوگوں سے پھر سے ایک دفعہ چندے کی درخواست کی. اور وہ چندے کی درخواست جس مد میں کی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. جی یہ کتاب ہے کشتی نوح، اس میں لکھا ہوا ہے، موٹی موٹی ہیڈنگ ہے، اگر یہ شیئر کر دیں، آپ اس کو شیئر کر دیں گے؟ جی کرتا ہوں. جی کشتی نوح کتاب ہے، اس میں مرزا صاحب نے ایک بڑا واضح سا اشتہار دیا ہے صفحہ نمبر 86 پہ. تقویت الایمان کتاب کا نام ہے. اس کے اوپر بہت موٹا موٹا انہوں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ہیڈنگ ہے درخواست برائے چندہ. وہ سکین میرا خیال ہے نہیں لگا، درخواست برائے چندہ کا سکین ہے. بہرحال میں جب تک وہ لگتا ہے تب تک میں ذرا پڑھ دیتی ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. وہ جو انہوں نے درخواست کی ہے چندے کی، وہ اصل میں کی کیوں ہے؟ کیونکہ مرزا صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ طاعون جو ہے یہ میرے آنے کی وجہ سے میری سچائی کے لیے یہ نشان ظاہر ہوا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو نہیں ہوگا جو میرے گھر میں، میرے مکان میں، میری حویلی میں رہیں گے. جی اس کین کے اوپر نا ایک ہیڈنگ ہے، وہ ذرا دکھا دیجئے، درخواست چندہ برائے توسیع مکان. اب جس مکان کو اندر رہتے تھے نا، اس کو وہ تھوڑا سا ایکسٹینشن اس میں کرنا چاہ رہے تھے، کچھ رینوویشن کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک خود سے ہی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ایک الہام، ایک وحی گھڑ لی، جس کے ذریعے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے کہ جو لوگ اس کے اس گھر کے اندر آ جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے. اچھا جی، اب وہ جو گھر ہے اس کے اندر، وہ حویلی کے اندر نیچے لکھتے ہیں کہ یہ میری دانست میں یہ حویلی جو ہماری حویلی کا ایک جز ہو سکتی ہے 2000 تک تیار ہو سکتی ہے، چونکہ خطرہ ہے کہ طاعون کا زمانہ قریب ہے. یعنی مرزا صاحب لوگوں کو ڈرا کیا رہے ہیں کہ طاعون آنے والا ہے. طاعون کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ میرا نشان ہے
اور اس کے لیے مجھے یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو میرا گھر ہے اس کے اندر جو لوگ آ کے رہیں گے وہ اس تعاون سے محفوظ ہو جائیں گے. اور اب ان کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ 2000 روپیہ لگے گا اس حویلی کی ایکسٹینشن میں, تو برائے مہربانی وہ 2000 مجھے دے دیں. اچھا جی, اتنا بڑا اشتہار پیسوں کا بھی مرزا صاحب نے دے دیا, لیکن اب کیا کریں کٹا مربی صاحب کا. انہوں نے تو کہا کہ کتاب ہی لغو ہے جس میں تعاون کا ذکر ہے. اب آپ اگر وہ سکین لگا دیں جہاں پر کہ تعاون کا ذکر ہے, اور مرزا صاحب نے کہا کہ یہ میری پیشن گوئی ہے جو کہ کمال الدین میں موجود ہے, وہ والا سکین ذرا لگا دیں گے؟ جی ابھی لگاتے ہیں. جی یہ دیکھیے جی, یہاں پر لکھا ہے کہ شیعہ کی کتاب اکمال الدین میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں تعاون پڑے گی. اب دیکھیں جی, جو کتاب ہی لغو ہے, جو کتاب ہی بےہودہ ہے, اور اس کے سوائے یہ 3 باتوں کے باقی سارے قصے بھی بےہودہ ہیں, تو پھر یہ تعاون والی نشانی بھی مرزا صاحب کی بےہودہ ہو گئی. اور پھر چونکہ سارا کچھ ہی بےہودہ چلتا چلا آ رہا تھا, تو مرزا صاحب نے سوچا کہ میں ایک اور بےہودگی کا بھی کر دوں اظہار. انہوں نے 2000 روپیہ بھی تعاون کی مد میں جڑنے کی کوشش کی. تو اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے, دیکھیے یہ تو تھی مرزا صاحب کی دو باتیں جو میں نے آپ کو پیش کی کہ یہ اکمال الدین کتاب میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی اکمال الدین کتاب میں کئی احادیث پہ جرح موجود ہے, بہت سی قرآنی آیات کا ذکر ہے, کئی اسلامی تاریخی واقعات کا ذکر ہے. اب دیکھیں اس سے کٹا تحقیق والے مربی نے کچھ اتنا غلط بھی نہیں کیا. اگر مرزا صاحب اپنی جلد 19 میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث جو میری وحی سے متصادم ہے, نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے قابل ہے, اگر مرزا صاحب ایسا کہہ سکتے ہیں تو پھر کھٹا مربی کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس کتاب کو لغو ثابت کر کے کیا کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اس کتاب میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ لغو ہیں, نعوذ باللہ. اچھا, اب ایک اور بات میں آپ کو چھوٹی سی بات آخر میں کر دوں کہ یہ تو تھا موقف جو کہ جماعت احمدیہ کے چند مربیان کی طرف سے سامنے آیا. گو کہ جماعت احمدیہ کے جو مین ہیڈ ہیں وہ خاموش ہیں, نہ وہ ہیڈ بولتے ہیں نہ ان کی مربیان کی مین سٹریم بولتی ہے. لیکن جی ان کا اس وقت جناب نگر میں اتنے بڑے بڑے مربی بیٹھے ہیں, وہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, جواب کوئی بھی نہیں. جواب دیں گے کہاں سے, جواب ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ جی اس سٹریم میں اس وقت جو ہے وہ آپ قادیانی یحییٰ کو نکال کے دکھا دیں, وہ بیٹھا ہی نہیں ہوا سٹریم میں, تو کہاں سے نکال لیں گے؟ بالکل ایسے ہی مربیان کے پاس یا جماعت کے پاس جواب ہے ہی کوئی نہیں, تو کہاں سے نکالیں گے؟ بہرحال یہ تو ثابت ہو گیا کہ اگر یہ تحریر مرزا صاحب کی ہے تو لغو ہونے کی وجہ سے ان کتاب کے باقی تمام واقعات کے مرزا صاحب کی اپنے نشان لغو ہو گئے. اب میں آخر میں صرف آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ اصل میں یہ تحریر مرزا صاحب کی ہے بھی نہیں, اور وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 167 پہ اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پر اس جو یہ کتاب کا جو آپ نے ابھی پڑھ رہے ہیں نا, پیج 170, یہ دراصل ایک لیٹر ہے, اور اس لیٹر کا یہ 3را صفحہ ہے. اور اس کا جو پہلا صفحہ ہے جب آپ وہ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دراصل یہ معاملہ ہے کیا. یہ جی خط ہے مولوی عبداللہ صاحب کشمیری صاحب کا, اور اس خط میں یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی, اور آپ یقین کیجئے ان کے جماعت کے مربی تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب سے بڑا تو کوئی ولی اللہ, کوئی اللہ کا نبی گزرا ہی نہیں, کیونکہ صرف انہیں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے بتایا کہ یہ جو قبر ہے نا کشمیر میں, یہ یوز اصف نام سے جو قبر منسوب ہے, یہ اصل میں حضرت عیسیٰ کی قبر, اور باقی آج تک کسی کو بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خط جو مرزا صاحب نے خود ہی راز حقیقت کتاب میں چھاپ دیا ہے, صفحہ نمبر 167 سے یہ خط شروع ہو رہا ہے, اور یہ خط جو ہے اس کے اندر یہ جو عبداللہ کشمیری صاحب ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ آپ کے حکم کے مطابق سری نگر میں گیا, اور یہاں میں نے جا کے ساری ریسرچ کی اور یہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کی, اور یہ جو میں نے آپ کو صفحہ 170 ابھی اس جری اللہ نے دکھایا تھا اپنی ویڈیو میں, اور جو بابر بٹ صاحب نے بھی دکھایا, وہ اسی خط کا تیسرا پیج ہے. ٹھیک ہے جی, 167 168 169 سوری 4تھ پیج ہے, 170 4تھ پیج اسی لیٹر کا ہے, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دراصل یہ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کا خط ہے, یہ مرزا صاحب کی تحریر نہیں ہے. بہرحال مرزا صاحب نے یہ خط اپنی کتاب میں چھاپ کر اپنے ہاتھ کاٹ دیے,
اور جری اللہ مربی صاحب نے یہ ساری بات کہہ کر کہ جو آپ نے شمس الدین صاحب نے جو ریسرچ کی ہے وہ ساری غلط اس لیے ہے کیونکہ یہ کتاب کے تمام قصے لغو ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے مرزا صاحب کے پیروں میں بندوق سے بہت اچھا سا فائر کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہاں پہ آپ نے اپنی بیان میں یہ کہا یہ لغو ہیں، مگر جو کٹے والی سرکار ہے وہ تو ساتھ بےہودہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو، لفظ بےہودہ بھی میں نے بےہودہ بھی بولا، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ بےہودہ 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 کرتے کرتے مرزا صاحب نے پھر بےہودگی دکھا دی نا، جو تعاون کے لیے انہوں نے 2000 روپے کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا، یہی تو میں فرما رہی تھی کہ یہ بےہودگی اور لغوپن جو ہے یہ سارا خود مرزا صاحب اور ان کے مربیان کی پیداوار ہے۔ جی سوری، اس میں ہمارا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، پرسنل کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، آج تو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ یہ جو اکثر مربیان کچھ چھوٹا سا یعنی کہ کھڑکی میں سے سوراخ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کسی طرح نکل جائیں، آج تو آپ نے وہ ایسا سوراخ بند کیا کہ ساتھ ساتھ ان کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کتاب کے اندر جو ہے وہ پیش گوئیاں جو ہیں ان کے اندر، یعنی وہ چاند سورج گرہن والی تعاون والی، وہ تو آپ نے اس طرح ان کی بےہودگی قادیانی کے اندر پھیلا دی ہے کہ اب ان کے لیے تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے بچنے کا، کہ یعنی یہ جس پیش گوئی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی نشان ہے، وہ تو اس صرف چھوٹے سی عبارت کے مطابق وہ بھی بےہودہ، اور جس کو یہ کہتے ہیں نشان ہے، زمینی آسمانی دونوں نشان کہہ لیتے ہیں، دونوں کے دونوں نشان جو ہیں وہ لغو اور بےہودہ ثابت ہو گئے۔ اور اس میں ہمارا دیکھیے میں آپ ظالم مولویوں کو بتا دوں کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے خود مرزا صاحب کا اور خود مرزا صاحب کی جماعت کے مربیان کا، ہمارا بالکل کوئی قصور نہیں۔ ہمارا کنٹریبیوشن صرف اتنا ہے کہ ہم نے یہ سب ڈگ آؤٹ کر کے آپ سب کے سامنے رکھ دیا۔ آج تو آپ کو سلوٹ مارنے کو دل کرتا ہے کہ آج آپ نے ایسی ایک تحقیق پیش کی ہے کہ ان کی جو ان کی زمین و آسمان، زمینی آسمانی پیش گوئیاں ہیں، آج آپ نے بس ان کا ایسا الحمدللہ وہ بنیادیں کھیڑی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب کٹا تحقیق والے کے پاس جو ہے وہ سوائے معذرت کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر یہاں کے لیے میں مزاحمت کر رہا ہوں، بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ سسٹر نے ایک نام، سسٹر نے تو ماشاءاللہ آج تو ان کے سارے ہی وہ کھول دیے نا۔ اچھا، یہ جو سسٹر نام لے رہی ہیں عبداللہ کشمیری کا، اور وہ ریفرنس دیا انہوں نے کہ وہ اس خط کا 3 پیج ہے، یہ بندہ تھا جو گیا تحقیق کی، اس نے جو خط لکھا، پھر وہ بھائی مذہب میں چلا گیا، جو بھی ہوا، اور اس کے خط کو انہوں نے غلط ریپریزنٹ کیا، اپنے پاس سے عیسیٰ ڈالا، کیونکہ یہ اس وقت اتنے فرسٹریٹڈ تھے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہ عیسیٰ کو کہیں نہ کہیں ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ فوت شدہ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کے، اگر آپ کو یاد ہے، ایک اور مربی نے اسی جری اللہ کے کانٹراڈکٹ کیا ان کو، انہوں نے کہا کہ یہ اس کا خط نہیں، یہ مرزا صاحب نے بولا ہے۔ میں اگر غلط نہیں تو مجھے کریکٹ کیجیے۔ جی بٹ صاحب ایسا ہے کہ اصل میں تو آج یقین کرے خوشی کی وجہ سے نا میرے تو الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ آج مرزا صاحب کی زمینی آسمانی پیش گوئیاں جو ہیں وہ یعنی کہ وہ دڑم سے نست و نابود ہو چکی ہیں، اور میں پریشان ہوں کہ اب میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے تمام ظالم مولویوں نے مل کے مرزا صاحب کے زمین و آسمان ہلا دیے۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور میں اب حیران ہوں بٹ صاحب کہ اب نوید بیچارہ غصہ کرے گا، مگر نوید کی تحقیق جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت سٹرانگ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ نے وہ جو نوید صاحب کہتے تھے نا، شاہ جی کہتے تھے کہ جی اللہ ہم جیسے بندوں سے بھی کام لیتا ہے، یہ شاہ جی انشاءاللہ دوبارہ کہیں گے۔ یہاں جو بٹ صاحب آپ نے سوال کیا، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ قادیان کے اندر یعنی انڈیا کے اندر ایک ان کا بڑا مربی ہے جس کا بڑا نام ہے، اس کا نام ہے اعظم سیفی۔ اس سے میری ایک دفعہ ایک واٹس ایپ گروپ پہ بات چل رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو خط ہے یہ اصل میں عبداللہ کشمیری کا ہے، اور عبداللہ کشمیری کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قصے ہیں سارے مجھے شیعوں نے 2 کتابیں دکھائی ہیں، تو یہ اس نے خط کے اندر لکھا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا اب آپ مرزا قادیانی کو عبداللہ کشمیری کے پیچھے چھپا رہے ہیں،
اب یہ دیکھیے وہ مربی یعنی کہ مرزا قادیانی کو عبداللہ کشمیری کے پیچھے چھپا رہا ہے کسی طرح یہ چھپ کے بچ جائے. تو اب اس کا موقف یہ تھا, جبکہ جیسا کہ آپ نے کتاب نمبر 18 کے اندر بٹ صاحب آپ نے جلد نمبر 18 کا جو وہ الہدا کا اردو پیج دکھایا ہے جس میں آپ نے یہ عبارت پڑھی تھی کہ مزید 12 یوز آصف نے اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا اور صاحب انجیل عیسیٰ ہی تھے. اب آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو سچ ظاہر ہو گیا ہے اس کو پکڑ لے. بٹ صاحب یہ الفاظ آپ نے پڑھے تھے, جو سچ ظاہر ہو گیا اس کو پکڑ لے اور خود ساختہ باتوں کو چھوڑ دے. اب بٹ صاحب یہ دیکھیے کہ سچ جو ظاہر ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے جو انشاءاللہ اب دیکھیں ہم نے پہلے بھی بیان کیا اور آج ہم پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ سچ کیا ہے کہ یوز آصف بادشاہ کا بیٹا ہے. شمس بھائی 2 جملے, صرف 2 جملے یہ مان بھی لیا جائے. شمس بھائی میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں روک رہا ہوں, 2 جملے مان بھی لیا جائے یہ نبی تھا, پیغمبر تھا, جو بھی تھا, جب اس کا باپ ثابت ہو گیا تو یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. آگے یہ ساس کو سالی, سالی کو ساس, بیٹی کو بہو, یہ جو چاہے کرنے, جو چاہے. جی نوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کے مربی صاحب سے کوئی بات ہوئی تھی انڈیا کے اور وہ مرزا صاحب کی کتابوں کے پیچھے چھپنے رہے تھے, تو مجھے ایک حدیث اس کا تھوڑا مفہوم ہے. عبداللہ کشمیری کے پیچھے چھپ رہے تھے, چھپا رہے تھے مرزا صاحب کو. بالکل ہے تو مرزا صاحب کی کتاب نا. جی نا. مجھے ایک حدیث تھوڑی سی دماغ میں آ رہی ہے, اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جب دجال کو جو ہے نا وہ قتل کیا جا رہا ہوگا تو وہ خروج ہوگا دجال کا, تو یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی پناہ لیں گے تو درخت مسلمانوں کو پکارے گا جی یہاں ہے یہودی, اے پھڑ لو انہوں مارو, درخت کہے گا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک لاجیکلی تعویل اس کی دے رہا ہوں, کسی نے ڈس ایگری کرنا ہے بھلی کر لے, اور اس کا میں ثبوت بھی دوں گا اس کی میں تعویل کیوں لے رہا ہوں. اچھا وہ درخت یہودیوں کو کہے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا اس کو مار دو. ٹھیک ہے, اب اس حدیث میں یہودیوں کو ایسا کیوں کہے گا؟ اول تو بات یہ ان کے عقائد کی وجہ سے, ان کے عقائد کی وجہ سے کہے گا نا جی پیچھے چھپے ان کو مار دو. اب یہودیوں کے جو عقائد ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں کیا ہے کہ مریم پاک دامن نہیں ہے, وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بہن بھائی بھی تھے, یہ یہودیوں کے عقائد ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بہن بھائی بھی تھے. اچھا عیسیٰ سے کوئی معجزے نہیں ہوئے, عیسیٰ کا جی بدکار عورتوں, عیسیٰ علیہ السلام کا بدکار عورتوں سے تعلق تھا, عیسیٰ علیہ السلام شراب بھی پیا کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یہ سارے یہودیوں کے عقائد ہیں, آپ کسی کو یقین نہیں آتا یہودیوں سے پوچھ لو. اس لیے اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے اگر چھپا ہوگا تو درخت بولے گا جی یہ ہے یہودی, پکڑ لو اس کو مار دو, مسلمانوں کو بولے گا. یہاں پر میں ایک تعبیر دے رہا ہوں, درخت سے مراد ہے مرزا صاحب کی اپنی کتابیں, اور یہ جو پیچھے چھپ رہے ہیں اس سے مراد ہے ان کے مربیان. حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں کیونکہ عقائد وہی ہے نا, ان کے یہودیوں کے عقائد, اور میں نے ابھی یہودیوں کے عقائد پڑھے ہیں, آپ دیکھیں مرزائیوں کے بھی یہی عقائد ہیں ہو بہو. اسی بات سے درخت بولے گا یہودی جہاں چھپا ہے مارو. اب یہاں درخت سے مراد ہے مرزا صاحب کی کتابیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم درخت تو بولتے نہیں, کتابیں تو بولتی ہیں. درخت جو بولے گا اب کتابیں بولیں گی کہ جی اب مربی چھپتے ہیں ان کتابوں کے پیچھے. اب وہ مرزا صاحب کی کتابیں خود بولتی ہیں جی مربی ادھر چھپے آیا مارو انہوں, مربی آیا چھپے آیا مارو. اور مرزا صاحب کی کتابیں خود بولتی ہیں جب یہ پیچھے چھپتے ہیں مرزا صاحب کے یا دوسری چیزوں کے, اب وہ کتابیں خود بولتی ہیں جی مربی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور وہ اسی درخت کی وجہ سے جو کہ مرزا صاحب کی کتابیں ہیں وہ مربی پھنس جاتا ہے. اب وہ درخت بولا نا کہ یہاں چھپا ہوا ہے مربی, مارو اس کو. ٹھیک ہے, یہ چیز ایک آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی تعویل بتانی تھی, کسی نے ڈس ایگری کرنا ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن مجھے کیونکہ میں دلیل سے تعویل دے رہا ہوں, کیونکہ درخت کے پیچھے چھپنے والوں کا عقیدہ اور مربیان کا عقیدہ ایک ہی ہے, ایک ہی عقیدہ سیم, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو مزیدار ایک نالج کی بات بتاتا جاؤں, پیچھے جس طرح کمال الدین کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کی لکھا جی وہ جی شیعوں کی کتاب ہے جی کمال الدین اور تمام النعمت, اور سنیوں کی بھی کتاب ہے اس میں بھی یہ درج ہے. اب مزے کی بات سنو, اب یہ اگر فار ایگزامپل ٹھکرا بھی دیتے ہیں یہ جو حدیث ہے جس طرح باجی نبی بتایا ہے کہ انہوں نے لی ہے اسی کمال الدین میں بھی, یہ چاند سوری حدیث کہہ رہا ہوں, چاند سورج گرہن والی جو یہ بات کرتے ہیں کمال الدین میں بھی ہے اور دارالقطنی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اب مزے کی بات سنیں,
इकमालुद्दीन मुतवफ़ा है 381 हिजरी, दारुल कुतनी मुतवफ़ा है 385 हिजरी। 81 पहले आता है, 85 बाद में आता है। लिहाजा ये जो चांद सूरज वाली जो बात है ये 381 हिजरी में पहले इकमालुद्दीन तमामुल नेमत में लिखी जा चुकी थी। ठीक है, अब वो चीज हो गई, बहुत अच्छा वो पहले लिखी जा चुकी थी, जबरदस्त पॉइंट, वो पहले लिखी जा चुकी थी। इकमालुद्दीन व तमामुल नेमत वो पहले लिखी जा चुकी थी। अब जिसने भी वो बात लेनी है उसी किताब से लेनी है। अगर दारुल कुतनी में भी आई है वो उसी किताब से नकल होके आई है। अगर वो किताब लग़व और बेहुदा शामिल हो गई, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली दारुल कुतनी वाली भी रिवायत गलत है, वहीं से कॉपी हुई आई है। वाह, ठीक है, ये वहीं से ली हुई है इन्होंने। इसका मतलब है आटा दारुल कुतनी वाली भी। अब इनको ये समझ नहीं आती। मुझे इस बात से ना ये जो एक तीर से दो शिकार हो है, मुझे एक शेर याद आ रहा है मीर तकी मीर का। ये मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि कहता है दिल के मुझको कि आंख ने खराब, कहती है आंख के मुझको दिल ने खोल दिया, होता नहीं फैसला सही कौन सी है बात, दोनों ने मिलके मीर हमें तो डबो दिया। अब इनको समझ नहीं आ रही सही बात कौन सी है, या ये चांद सूरज ग्रहण को पकड़े कब्र से जाते हैं, कब्र को पकड़े चांद सूरज ग्रहण से इनको समझ नहीं आ रही दोनों में सही बात कौन सी है, किधर जाइए। इनका तो वो हाल हुआ है कि मिर्जा साहब ना आसमान से गिरे कब्र में अटके, सूरज चांद ग्रहण से गिरे कब्र में अटके। एक शेर नवीन भाई, एक शेर मुझे भी याद आ गया, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में से याद आ गया। अब ये है कि कमालुद्दीन की किताब जो है ये दारुल कुतनी से आपने साबित कर दिया कि उस आप मुतवफ़ा देख रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड, गारंटीड ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड है 381 हिजरी में जो है वो इकमालुद्दीन तमामुल नेमत मुतवफ़ा है और 385 हिजरी दारुल कुतनी मुतवफ़ा है। 81 पहले आता है, 85 बाद में आता है। अब जिसने भी उठाई है वो 81 से उठाई है, जो 81 में पहले छप चुकी है किताब, ये रिवायत जो भी चांद सूरज ग्रहण वाली। नवीद साहब और भट्ट साहब, अभी हमारे साथ डार साहब भी हैं, वो जब आते हैं ना तो वो सारे मुरब्बियान को डरा छोड़ते हैं। अभी हमने उनको भी लेना है, मगर मैं आज मुझे एक बात याद आ रही है, प्रोग्राम सीरियस हो गया, थोड़ा सा मजाक का पहलू भी होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक गाना था कि अंबिया बागिच अंबिया चुपन गई ते फड़ी गई। अब मिर्जा साहब होते तो मिर्जा साहब कहते यूज़े आसफ नू हजरत ईसा बनान गई ते फड़ी गई। ए तुसी जेड़ा अपना फीमेल दा जुमला इस्तेमाल किया, मैनूं लगदा इस्तारा दा तुहानूं वक्त याद आ गया। बिल्कुल इस्तारा के रंग में। अच्छा नवीद साहब बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग बातें कर रहे थे तो मैं दिल में अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहा था कि आज जो हमारी स्ट्रीम हुई है इसके अंदर, जैसा कि भट्ट साहब ने पहले बयान किया माशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ, उसके बाद तो जो बयान हुआ उसका तो मेरे ख्याल भट्ट साहब भी इतराफ करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट बयान था, जिसमें जमीन आसमान के लोग कहते हैं ना कलाबे मिला दिए, आपने अक्सर मुहावरा सुना होगा। आज तो जमीन आसमान की पेशगोई जो है ना, उसको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए, गरूर ना हमारे दरमियान में लेके आए। आज यानी वो मलिया मेट हो गया काम। तो यहाँ मैं ये कहूंगा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। वही हदीस सामने पेश हो रही है, वही हदीस को गौर करें। अगर दरख्त के पीछे भी यहूदी छुपा होगा, ये जो आपने बात की है कि आसमान और इसमें जो है ना वो फंस गए हैं, यही वही हदीस देखें कि दरख्त के पीछे भी यहूदी छुपा होगा, दरख्त बोलेगा। अब हम नहीं बोल रहे, वो हमें समझ आ गई, चीज साबित हो गई। और इसके बाद अपना बहुत ही जबरदस्त जो लेक्चर हमने पोएट स्पिरिट्स का सुना, मजा आ गया। यानी उन्होंने तो इनकी धज्जियां बखेर दी, जिस तरह पहले इस्तारा ने बखेरी थी, फिर नवीद साहब का प्रोग्राम आया और आज का जो स्ट्रीम है ये तो कमाल की थी। मगर इसके साथ साथ जो हमारे नवीद साहब ने दो बातें कही हैं कि पहले किताब कौन सी लिखी गई, यकीनन उसी किताब से आगे अब जितने हवाले लिए जाएंगे वो उसी से लिए जाएंगे। तो बहुत अहम बात थी। तो नवीद साहब ने लगता है अपना गुस्सा निकाल लिया ये बात कह के पोएट स्पिरिट साहबा से।
تو سر نہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا پکچر ابھی باقی ہے میرے حق میں. آپ سارے دعا کریں شان بھائی, آپ کو پتہ ہے ہم ایک تحقیق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم دونوں کہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. تو انہوں نے پھر نہ زمین میں ان کو جگہ ملنی ہے نہ آسمان میں جگہ ملنی ہے, یہ پھر خلا میں جائیں گے, خلا میں راستے ڈھونڈیں گے.